بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، MRQ وائس میں خوش آمدید۔ فرشتوں کی حقیقت، جیسا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر فرشتوں کے متعلق تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ملائکہ کی صفات، خصوصیات، ان کے کام اور ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کا حکم ہے، وہاں ملائکہ پر بھی ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو رسول پر نازل کی گئی ہیں، اور تمام مومنین بھی اللہ تبارک و تعالی اور ملائکہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، بے شک فرشتوں کا وجود غیبی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا ان کی صفات اور خصوصیات پہچاننے کے لیے صرف قرآن اور روایات کو ہی دلیل لایا جا سکتا ہے۔ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فوراً اطاعت کرتے ہیں اور کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ملائکہ خداوند قدوس کی طرف سے مختلف قسم کی بہت سی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصل صورت و شکل میں دیکھنا انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل و صورت اختیار کر کے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے بہت عظیم مخلوق ہیں، اور ان میں بھی بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے پر، فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 تک ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی پیدائشی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا تو ان کا وجود آسمان سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کے قد و قامت، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ملائکہ قد و قامت میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اس فرشتے کے کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے کہ جتنی 700 سال کی مسافت۔ فرشتوں کی ضروریات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے فوراً گوشت لے آئے، مگر انہوں نے تناول نہیں کیا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔
فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں پہ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ فرشتے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ رب کے لشکروں کو رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ فرشتوں کی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ طاقت دی ہے۔ جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و جبر کی انتہا کر دی تو اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس کر ہلاک ہو جائیں۔ فرشتوں کی موت۔ ناظرین، جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہوتے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے زندہ رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہے گی۔ تمام فرشتوں کی ارواح کو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کریں گے اور ملک الموت خود بغیر کسی فرشتے کے روح قبض کیے فوت کیے جائیں گے۔ ناظرین، اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ سدا سلامت رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔